अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत दफ़ा हमने देखा है कि जब भी तरगीब दिलाई जाती है कि मुसलमानों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज की जो गुफ्तगू है वो इस ताल्लुक़ से है कि इस्लाम में क्या अहकाम दिए गए हैं कि पैसे को सेव कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और इस ताल्लुक़ से क्या ममनुआत हैं। मुख्तसर से गुफ्तगू उस बारे में होगी। देखिए, कुरान मजीद की बड़ी मशहूर जो है आयतें हैं और एक वाक़या है। आप जानते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि जब अज़ीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 गायें हैं जो कि फरबा हैं और 7 गायें हैं जो कि लाग़िर हैं, यानी दुबली हैं। मोटी और दुबली गायों को देखा तो उसकी ताबीर बताते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इसका मतलब ये है कि आने वाले 7 सालों में ज़बरदस्त बारिश होगी। तो इसमें इशारा है कि जो बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो गल्ला उग रहा है उसको सेव कर लिया जाए, और उसको उसकी बाली में ही सेव कर लिया जाए उसके खोशे के साथ में, ताकि बाद में उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इस आयत के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए, और उस ताल्लुक़ से इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए। और इससे होता ये है कि एक इंसान के अंदर जो है पीस ऑफ माइंड आ जाता है। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको कहा जाता है, कि इंसान जो है फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और उसको तरक्की करने के रास्ते नज़र आने लगते हैं। जब इंसान भूखा हो, परेशान हो, तो जाहिर बात है उसके दिमाग में ज़्यादा ख़यालात आते नहीं हैं और ज़्यादा जो है वो सोचता नहीं है। इस आयत में ये भी इशारा है कि इंसान को अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, बल्कि पूरी उम्मत के बारे में उसे सोचना चाहिए कि उम्मत का मुस्तक़बिल क्या होगा। एक सर्वे के हिसाब से और बहुत सारी जो है रिसर्च रिपोर्ट्स के हिसाब से, जब कोई भी कंट्री में सेविंग में इजाफा होता है तो उसकी वजह से कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने में आती है। तो कंट्री में सेविंग जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मतलब सामीन, देखिए, जो सेविंग की जहाँ तक बात है, या फिर जो है पैसों को मैनेज करने की जहाँ तक बात है, ये दरअसल एक सलाहियत है जो कि सीखने से इंसान के अंदर आती है। ये कोई मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के पहले से उसके अंदर जो है डाली नहीं जाती है, इसको सीखना पड़ता है ओवर द टाइम। इसीलिए कुरान मजीद में आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर ही फरमा दिया, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम। इसमें कहा गया कि जो यतीम बच्चे अगर किसी की कफ़ालत में हैं, उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, तो जो कफ़ील है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको पैसा दे करके बच्चों की बार बार जो है तफ्तीश की जाए, उनको एग्जामिनेशन किया जाए कि ये लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं नहीं। ये और ये कहा जाए हत्ता इज़ा बलगु निकाह, यानी उनकी बुलूगत से पहले ये तमाम जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये समझा जा सके कि जब वो बालिग हो जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि अपने पैसे मैनेज कर सकें, तो वाक़ईतन वो पैसे मैनेज करने के काबिल हैं या नहीं। मसला हमारे साथ ये है कि हम जो है बिल्कुल भी जॉब की मार्केट से बहुत दूर रहते हैं। जब हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उस वक्त जो है हम जॉब तलाश करना शुरू करते हैं। तो चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम जॉब हासिल करेंगे। तो इसका एक सल्यूशन ये है कि बिल्कुल अर्ली एज से ही, मेरे ख्याल में शायद जब 12वीं पास हो जाता है बच्चा, तो उसको चाहिए कि वो कोशिश करे कि मैं अब यहाँ से इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और वो इंडिपेंडेंट उसी वक्त हुआ जा सकता है जबकि हमारे पास पहले से उसकी तैयारी हो, उसकी प्लानिंग हो। तो इस आयत से जो है इस बात की का इशारा मिलता है। दूसरा ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान कौम जो है अपने बच्चों को आमतौर पर, और एक जनरली भी ये देखने में आ रहा है कि लोग जो है अपने बच्चों को फैमिली बिजनेस से दूर रख रहे हैं। और जो फैमिली का खुद का एक एस्टैब्लिश बिजनेस होता है, मिडिल क्लास फैमिली है फॉर एग्जांपल, या कोई भी फैमिली हो, उनका अपना एक बिजनेस है जिसको वो करते आ रहे हैं। तो आमतौर पे देखने में आ रहा है कि जब बच्चे पढ़ने लिखने में लग जाते हैं, तो माँ बाप उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस कराने के चक्कर में उनको अपने फैमिली बिजनेस से दूर कर देते हैं। इसका नुकसान ये देखने में आ रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि फैमिली बिजनेस से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, वो आगे जा कर के परेशान हो रहे हैं। अगर उनको पहले से उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, उनको जो है थोड़ी बहुत हिसाब का तजुर्बा दे दिया जाए, तो उसका उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो लिहाजा इस बात की कोशिश होनी चाहिए। फिर कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मैनेजमेंट ऑफ मनी के ताल्लुक़ से ये भी बताया कि
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ دیکھیے یہ بہت ہی زبردست ایڈوائس ہے، میرے خیال میں اس سے اچھی ایڈوائس جو ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ پیسہ خرچ کرنا چاہیں، مینیج کرنا چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک اعتدال سے کام لیں۔ اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے انداز سے خرچ نہ کرے کہ لگے کہ کتنا کنجوس آدمی ہے، اتنا کما رہا ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی کتنا جو ہے بخیل آدمی ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس طرح کی جو ہے سچویشن نہ ہو۔ اور نہ یہ ہو کہ آدمی جب خرچ کرنے بیٹھے تو بالکل بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، قرض بھی لے رہا ہے، پریشان بھی ہو رہا ہے، پھر بھی خرچے کر رہا ہے۔ یہ بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بالکل بیلنس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرو لیکن اسراف سے کام مت لو، کھاؤ پیو زندگی میں خوش رہو لیکن اسراف سے کام مت لو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ تو یہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ ایڈوائس ہے۔ محترم سامعین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیو کتنا کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زمانے، حالات، افراد کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے کہ میرے حساب سے جو ہے سیونگ 6 مہینے کی سیونگ ضروری ہے، آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ 12 مہینے کی ضروری ہے، کسی اور کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے کی ضروری، 10 مہینے کی یا 10 سال کی ضروری ہے۔ تو اس تعلق سے دیکھیے آپ مختلف قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک میں بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے تعلق سے کہ وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے آسمان میں بادلوں میں کسی شخص کی آواز سنی کہ فلاں بندے کے پاس، فلاں بندے کے باغ کو پانی پہنچایا جائے، بارش برسائی جائے، تو وہاں جو ہے بادل چلنے لگتا ہے۔ تو یہ جس کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں بادل کے، اور جب دیکھتے ہیں کہ ایک باغ کے پاس جا کر کے بادل رکتا ہے اور بارش ہوتی ہے، تو اس شخص سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام لیا گیا، یعنی آپ کے نام کے ساتھ کہا گیا کہ بارش یہاں برسے گی، تو آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ 3 جو ہے میں حصے کر لیتا ہوں جو بھی اناج نکلتا ہے۔ ایک حصہ تو میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصے کو جو ہے میں دوبارہ زمین میں انویسٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک زبردست جو ہے سلوشن اس میں دیا گیا ہے کہ پیسوں کو کیسے مینیج کیا جائے۔ ایک حصہ صدقہ ہو، خیرات ہو، یعنی اتنا آدمی دل بڑھا کرے کہ اگر وہ 100 روپے کما رہا ہے تو اس میں سے 33 روپیہ تقریباً وہ صدقہ کرے، اور اس میں 33 روپے کا جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کے لیے رکھ لے جو امیڈیٹ ایکسپنسز ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ بہرحال اب دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے زمین میں غلہ بونے کے لیے رکھ لے۔ تو یہ ایک بہت ہی گولڈن ایڈوائس ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے انسان کا تو وہ بہت کچھ پیسہ سیو کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو نیکسٹ سائیکل آف انکم ہے اس کے آنے تک کا آپ کے پاس اناج ہونا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو ایک جاب سے دوسری جاب پہ جانے تک کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا پیریڈ ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، اگر چھوٹ جاتی ہے اچانک سے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے حساب سے اس کو سیو کرنا چاہیے۔ کسی حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو نذیر کے جو باغ تھے وہاں سے کھجور کی تجارت فرماتے تھے، اور کچھ حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے تقریباً 1 سال تک کا جو ہے غلہ رکھ لیا بھی کرتے تھے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہت ہی غربت میں گزری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی 1 آدھ سال کا واقعہ ہو، لیکن اس کے اندر اشارہ یہ ملتا ہے کہ 1 سال تک کا جو ہے غلہ اور اناج سیو کیا جا سکتا ہے، پیسہ سیو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا، جو صدقہ کرنا چاہتے تھے، کسی اپنے باغ کا پوری طرح سے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتے تھے، ان سے کہا کہ کچھ حصہ رکھ لو تاکہ گھر والوں کو بھی کام میں آ سکیں۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں بجائے اس کے کہ پوری طرح سے جو ہے خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، اور بعد میں بچے جو ہے پریشان ہو کر کے لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو اس طرح کی مختلف حدیثیں ہیں جس کے اندر جو ہے مختلف حالات کے حساب سے مختلف اعمال جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو بات بالکل جو ہے ثابت ہو جاتی ہے کہ سیونگ کرنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور اس کا جو ہے حکم بھی دیا گیا ہے احادیث کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے۔ محترم سامعین، جب بھی بات سیونگ کی آتی ہے تو اس میں کچھ اصول بھی ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، اور ان اصول کی پابندی بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا تو یہ اصول بتایا گیا کہ کوئی بھی ایسا اناج جس کی لوگوں کو، معاشرے کو سخت ضرورت ہو،
جیسے فار ایگزامپل رائس ہے یا پھر گیہوں ہے یا دال ہے، اس طرح کی چیزیں جو بالکل بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، جس کے بغیر ان کی زندگی مشکل ہے۔ نیت یہ ہے سیو کرنے والے کی کہ بھائی جب پرائز بڑھے گا تو میں، چونکہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو پرائز بڑھے گا، اور پرائز بڑھے گا تو میں نکال کے بیچ دوں گا۔ تو اس نیت سے جو ہے بالکل بنیادی ضرورتوں والے اناج کو سیو کرنے سے منع کیا گیا۔ شریعت کی زبان میں اس کو جو ہے احتکار کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان کو سیو کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو ہے قناعت پسندی یا قناعت شعاری کا جو جذبہ ہے وہ کم نہ ہو۔ قناعت کیا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پہ یقین کرے، اور اس کو جو مل رہا ہے اس پر وہ خوش ہو، راضی ہو جائے۔ یہ اگر جذبہ کمزور ہو رہا ہے انسان کا سیو کرنے کی وجہ سے، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ قناعت کا جذبہ کم نہ ہو۔ سیو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پہ جو یقین اور بھروسہ ہے وہ ختم ہو جائے، بس ایک حکم ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے، اس تعلق سے انسان سیو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ انسان کے اندر جو ہے بہت زیادہ سیونگ کی بھی حرص نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ پیسہ جمع کرنے کی بھی حرص نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے بخیلی کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر انسان جو ہے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے ان چیزوں سے بھی اسلام نے سختی سے منع